ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. آسٹریا سے محمد زاہد صاحب نے چند سوالات مولانا سے کیے ہیں، جس میں انہوں نے محترم جاوید احمد غامدی کے موقف کو مولانا کے سامنے پیش کیا اور چند سوال پوچھے ہیں. میں اب درجہ بدرجہ مولانا سے ان سوالات کے بارے میں پوچھوں گا کہ برائے مہربانی ان سوالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے کی آسانی رہے. مولانا، پہلا سوال یہ ہے کہ فریضہ اقامت دین صرف نبیوں اور رسولوں کا کام ہے. عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے فریضہ اقامت دین لازم نہیں ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور اسی کے ساتھ متعلقہ بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ فریضہ اقامت دین کے لیے جن آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کے فریضے کے لیے اور فریضہ اقامت دین کے رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا گیا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی بذریعہ قرآن رہنمائی فرمائی. یہ احکام صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ خاص ہیں. عصر حاضر کے مسلمانوں کا تعلق اب عبادات اور اخلاقیات والی آیات سے ہے. برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں. یہ چاروں سوالات دراصل ایک ہی سوال ہیں کہ فریضہ اقامت دین صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تھا یا زیادہ سے زیادہ آپ کے بعد صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اقامت دین کریں. وہ دور لد گیا، اس لیے یہ آیات جو ہے نا اب ان کا کوئی نہیں تعلق ہم سے. بعد والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی بات کریں، اپنے اخلاق درست کریں. باقی دنیا پوری میں اسلام کو غالب کرنے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کی ان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں درخواست کی اور نہ انہیں یہ حکم دیا. اصل میں یہ سوال یہ جو ہے نا فریضہ اقامت دین کے بارے میں، یہ اتنا معمولی اور سرسری نہیں جتنا سمجھ لیا گیا. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی اور اس امت مسلمہ کا ختم نبوت کے بعد آنا، یہ سب باتیں جب تک ذہن میں کلیئر نہیں ہوں گی یہ فریضہ اقامت دین کی صحیح حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. سب لوگ جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مفہوم قرآن میں یہی نہیں ہے کہ ہم سجدے رکوع کریں. اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کے قوانین کی اطاعت کریں. بندوں کے لیے اس نے جو حلال و حرام کے لیے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے جو قوانین اتارے ہیں ان میں ہم اپنی اگر مرضی کریں تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں اپنی خواہش نفس کو الہ بنانا شرک ہے. اور اگر دوسرے قانون بنائیں، معاشرہ یا حکومت اور ہم اس کی پیروی کریں تو پھر بھی ہم اللہ کی بندگی سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ بدترین شرک ہے. تحاکم الی الطاغوت جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا سے کم نہیں. اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتا کہ ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں انفرادی اور اجتماعی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اتارے ہیں شریعت اس کو قائم کریں. اور دین جو ہے اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چند عقائد اور اخلاقیات کا نام ہے، وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گزارنے کا نام ہے. اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ یاد ہے. اصطلاحوں کی بات کیا، اصطلاح ہاتھ میں وہ غامدی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس دور میں جدید الفاظ استعمال کرتے ہیں. دین کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کو حاکم مان کر، اس کے رسول کو اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا سمجھ کر اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر اپنی پوری زندگی جس سے کوئی شعبہ خارج نہیں، ساری زندگی خواہ وہ بال بچوں میں ہم بسر کریں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں بیٹھیں، میدان جنگ میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت جو یہ دین کہلاتا ہے. اب یہ دین کا لفظی اور لا الہ الا اللہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ماحول ایسا ہو کہ بندگان خدا بلا کسی رکاوٹ کے اللہ کی اطاعت کر سکے، پوری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے. اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں،
اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہم صرف اخلاقیات اور عبادات تک بھی محدود رہیں تو یہ دائرہ سکڑتا جائے گا. وہ کافر یا باطل حکومتیں جو ہے نماز تک کے لیے چھٹی نہیں دیں گے، جیسا کہ مشاہدہ ہو رہا. اور ہماری جو آنے والی نسلیں اور خود ہم بھی مجبور ہو جائیں گے رشوت دینے پر، عدالتوں میں مجبور. اس لیے غالب نظام کوئی ایسی شے نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر کے آدمی کہے میں اپنے اخلاقیات درست رکھوں. نہیں، جزیرے میں ہم نہیں رہے، دنیا میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لوگ. اس لیے جو چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات کروں اور اپنے اخلاق درست رکھوں اور اپنی نسلوں کو بھی درست رکھوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گرد و نواح سے ساری غلاظت صاف کرے تاکہ اس کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. فریضہ اقامت دین خود دین کا لفظ اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان اور توحید کا معنی ہے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے. تو اس لیے کے لیے پھر دین جو ہے نا اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے علاقے چاہتا ہے جہاں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں. اور یہ جو ہے نا کہ جہاد، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے، لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوانا. راستے میں جو رکاوٹیں نا کہ غیر مسلم بھی اگر اسلام کو قبول کرنا چاہیں تو وہاں ان کے راستے میں معاشرے کی اور حکومتوں کی رکاوٹیں ان کو دور کر دینا ہے. بعد میں کھلی آزادی لوگوں کو دے دینا ہے کہ سوچ سمجھ کر اگر حق سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لو، یا کم از اس کے پرامن نظام کے زیر سایہ رہو. جو آدمی بھی قرآن کو صحیح نیت سے پڑھے گا اور حدیث رسول کے، وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا. اس کا چین حرام ہو جائے گا کہ میں اور میری نسلیں تبھی اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں اگر سارا ماحول جو سازگار ہو. اگر ایسے حالات پیدا ہونے دھکیل کر ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، کہاں ہمارا دین ایمان بچے گا؟ اخلاقیات بھی نہیں بچیں گے، باتیں بھی ایسا ایسا چھوٹ جائیں گی. لوگ سمجھیں گے یار نماز کا کیا جوڑ ہے باقی زندگی. تو اللہ کے لیے دین کا پر ظلم نہ کریں سارے حضرات. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی صاحب بھی جانتے تھے، لکھتے رہے، رسالے اور کتابیں لکھی، کوئی بعد میں ایسی دلیل نہیں مل گئی جیسے وہ سمجھیں کہ نہیں اب یہ نہیں کام فرض. صرف کیا کہیں اب ان پر کیا مجبوری ہے. ان کے استاد بھی لکھتے رہے. یہ میرے پاس اس وقت سامنے نا تدبر قرآن ہے، اور اس میں سے صرف 2 آیتوں کا میں پڑھ دوں گا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا. یہ سورہ نساء ہے اور اس کی 135 نمبر آیت. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو دیکھیے مولانا یہاں کس سے مراد حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اب تمہارا ہر قول و فعل اسی بات اسی ترازو سے تولا ہوا ہو اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو. یہاں سب اہل ایمان کو کہا قیامت تک جو ایمان لائے کہ خود بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا. شہداء للہ یعنی مجرد اس پر قائم رہنا ہی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دائی اور گواہ بھی ہو، جیسا کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا پوری ہے. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط شاہراہ پر قائم رہنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنے ہو اور رسول تم پر گواہی دے. اور آگے اسی مضمون کی آیت ہے، لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ یہ ٹکڑا سورہ نساء کی آیت 35 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یہ اسی میثاق کی اجتماعی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ، یعنی کہ رسول اور صحابی امت مسلمہ، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق و عدل کے علم بردار بنیں جس آخری شریعت کی شکل میں ان کو عطا ہوا ہے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اسی کی شہادت دنیا کے سامنے دیں. تو یہ فریضہ جو ہے نا اقامت دین، چاروں سوال آ گئے اس میں. یہ حضور کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، امت کے ہر فرد کا اور پوری جماعت کا بھی ہے کہ وہ اس اسلام کو اصل شکل میں قائم کریں اپنے حدود کے اندر اور پھر اس کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر کوشش نہ کریں اور لوگ جہنم کو جائیں تو ان لوگوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی گرفت ہو جائے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی تھی، تم نے کیوں دنیا کو مہیا نہیں کی. اس لیے یہ کوئی نفلی بات نہیں جس کے بارے میں ہم ایسی باتوں سے نا گول مول کرنے ہیں. بات ہے یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ حاکم ہے اس کائنات کا، کیوں اس کی زمین پر دوسروں کا قانون چلتا رہے. غلبہ کفر اور غیر اسلامی حکومت خود ایک بہت بڑا جرم اور برائی ہے جس کو ہم نے قائم نہیں رہنے دیا. بے شک ہم اس وقت بے بس ہیں، مگر ہمارا فریضہ کہ کفر حکومت نہ کرے، جنت نہیں جانا چاہتے تو ہمارے زیر سایہ رہیں، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اس لیے یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، یہ صرف بلانا ہی ہے. یہ درجہ ہے کہ لوگوں کو نا کرپشن سے نکال کر
اچھے انسان بنا دیں. آگے جو درجہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ حکم کا درجہ ہے. پھر حکومت ہوگی وہ ہم لازماً ڈنڈے کے زور سے مسلم غیر مسلم سب کو منوائیں گے. بدماشی نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگا. رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا تو کہا اگر سود ہوگا نا ہم فوج کشی کر دیں گے، لشکر لے آئیں گے اور بالکل معاہدے ختم کر دیں گے. تو 2 درجے انسان بنانے کی حد تک سب کو بنائیں گے اچھے شریف آدمی، اور جنتی بنانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، یہ لوگوں کی اپنی پسند ہے. مگر ماحول ایسا صاف ستھرا آزاد بنا دیں گے کہ نہ معاشرے کا جبر رہے نہ حکومتوں کا جبر رہے. لوگ آزادانہ سوچ کر کفر پسند کرنا چاہتے کریں، جہنم کرے. اگر اسلام کو پسند کرے تو کوئی روکنے والا نہ. اس لیے دین کا خود معنی کہ وہ اللہ کے سارے قوانین کی اطاعت ہے. اور قوانین آنکھیں اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں سزائیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، نکاح طلاق بھی ہے، ساری زندگی کے لیے قوانین ہے. اس کو کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات. جو یہ بات ہے نا کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ کہ تفصیلات ہوں، ڈیٹیلز ہوں، ایک ایک بات لکھی، یہ غامدی صاحب سے مجھے توقع نہیں کہ یہ معنی لیتے ہوں. یہ تو کوئی عقل مند لے ہی نہیں سکتا. سمندر جتنی سیاہی لے کر بھی کتاب لکھ لی جائے تب بھی نئے نئے سوال پیدا ہوں گے. اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں ایسے اصول اور گر بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی. جب کہہ دیا کہ فاحشات حرام کر دیں گے، فاحشات، تو اس کلیے سے قیامت تک جتنی بے حیائی کی نئی نئی قسمیں بھی نکلیں گی جس سے ہم دیکھیں کہ یہ تو آدمی کو بدکاری اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں. اس کے تحت وہ خود بخود حرام ہوتی جائیں. اگر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فاحشہ ہے، یہ برائی تو وہ تو محدود ہوتی. تو اجتہاد کا ہونا ہی تو بتاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے، اس میں جمود نہیں ہے، حرکت ہے. اگر یہ لکھ دیا جاتا فلاں شاید نشہ آور وہ حرام ہے، کتنی لمبی فہرست لکھی جاتی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے. جب کہہ دیا کہ کل شراب من اسکرا حرام، ہر پینے والی چیز جس سے نشہ ہو حرام. دوسرا آ گیا کہ ہر چیز جو نشہ کرے زیادہ مقدار میں وہ تھوڑی ہی حرام. یہ 2 اصول حضور نے بیان کر دیے تو دین تن مکمل ضابطہ حیات ہو گیا. قیامت تک جتنی مسکرات لکھیں گی سب اس میں آ گئے. تو یہ سادہ سی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ ایک تو زندگی کا کوئی شعبہ اس سے باہر نہیں. کوئی کہا کہ صرف مسجد میں ہے دین کی باتیں، باہر ہم جو جی چاہے کر نہیں. زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں باؤنڈری لائنز ہیں، حدود ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی کہ ان کے اندر رہنا. اندر رہتے ہوئے بڑی آزادی ہے، ترقی کی گنجائش ہے. اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات کا معنی یہ ہوا کہ ساری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیتا. اور ہمیشہ کے لیے ہونے کا مطلب کہ اور اتحاد کا مطلب کہ اس کے اندر ایسے اصول بیان ہو گئے ہیں جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا عالم جو نا حل نکال سکتے. تو مکمل ضابطہ حیات کی بات کی آ گئی. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہو گیا کہ ہم اس وقت تک موحد نہیں رہ سکتے، نہ ہماری کوئی عبادت نہیں جب تک ساری زندگی میں اللہ کا قانون نہیں چلتا. تا نہ خیزت بانگے حق کا ظالم میں گر مسلمانی نیاسائی ہمیں، جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آرام کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ دنیا میں برائی کو مغلوب کریں، دین کو غالب کریں. اور رسول کے بارے میں جو تصور دین نے دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ بس انہوں نے نماز روزہ سکھا دیا. مار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ وسلم، رسول تو حق میں مطلق بن کے لاتا ہے، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے. اب زندگی میں دیکھ رہے ہیں آپ نے حکومت کی ہے، جنگیں کی ہیں، جزیے لیے، سزائیں دی ہیں، نماز روزہ بھی کیا. وہ ہم چند باتیں رکھ رہے ہیں کہ صرف یہ کرنی ہے تو رسول کی اطاعت مطلقہ تو نہ ہوئی کہ پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزار رہی. اور آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ رسول اور نبی جو آئے ہیں نا وہ اس لیے آئے تاکہ قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا. اب جو ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے، یہ لوگ جو بعد میں آئے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پہلوں کے لیے نبی بھیجا ہمارے لیے کون ہے، تو یہ امت بھی یہ کام نہ کرے اور اس کی ذمہ داری نہ. صحابہ تک کام ختم تھا، بعد میں آنے والے لوگ جب بڑھے یہ کس سے ہدایت حاصل کریں؟ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے جو آیتیں میں نے پڑھی کہ وہ خود بھی دین پر عمل کر کے نمونہ بنے قرآن کا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں خدا. ایک چلتا پھرتا قرآن بنے، ہر بندہ اس کے قول و فعل سے سمجھ بھائی صحیح ہے، درست راستہ ہی، اور لوگوں کو بھی شہداء اس کی طرف لائے. اور یہ شہادت حق کا دین کو پیش کرنا وہ یہ نہیں کہ مسئلے بتا دیے. غامدی صاحب نے کوئی کتاب لکھ لی، میں نے لیکچر لے لیا، وہ ہے کہ وہ نمونہ قائم کریں، ایسی ریاست اور اسٹیٹ جس میں اسلام اصل شکل میں چلتا ہو اور لوگ آنکھوں کے سے دیکھیں کہ واقعی اسلام میں یار یہ برکتیں ہیں، اس کا معاشی نظام ایسا عدل ہے. باتوں سے کیا بنتا؟ اس لیے یہ مختصر باتیں جو نا اس میں دفتر ہیں،
کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آخرت کی عدالت میں جو فیصلہ اس کا دار و مدار ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو۔ حجت تمام نہیں ہوتی باتوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نمونہ دیکھیں۔ اسی لیے مکہ میں چند عقل مند آدمیوں کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لایا۔ لوگ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار لوگ اپنی دولت غریبوں کو دے دیں، جب مدینہ میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا یدخلون فی دین اللہ، لشکروں کے لشکر ہے۔ اس لیے 4-5 سوال جو ہے نا وہ تو انشاءاللہ اسی بات میں آ گئے کہ فریضہ اقامت دین نفلی کام نہیں بلکہ سارے دین کی روح ہے، یہ ختم کر دیا جائے نا اور کہا جائے حضور تک تھا صحابہ تک سارا دین پیٹ دیں۔ میں کہتا ہوں اس سے دلیرانہ جو ہے نا موقف وہ بہائیوں کا، ایمانداری سے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا، کیوں پھر ایج پیج کی باتیں کرتے، سادہ سی بات کہنا کہ یار اس زمانے کے لیے قرآن نہیں، یہ عبادتیں اور اخلاق ہمارے لیے، اس کا کیا فائدہ، یہ بھی چھوڑیں۔ اس دور کے پرانے کو فرق کیا کہ عبادتیں اور اخلاق سارے مسلمان کریں اور جہاد اور فریضہ اقامت دین صحابہ ہی کریں، کہیں یہ فرق نہیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کی یہ بات گھڑی گئی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی بیکار ہو چکا نا تو چھوڑیں۔ وہ نئی شریعت انہوں نے بھائیوں نے دے دی، لوگوں کے مطالبوں کے مطابق سود جائز کر دیا، پردہ ہٹا دیا۔ کرنا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ سارے، مگر اس کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار قرآن کی بیکاری نہیں، قرآن عظیم ہے فلاں فلاں، مگر کہیں گے یہی کہ اب اس دور میں کام نہیں دیتا۔ یہ اقامت دین کے بارے میں یقین جانے دل جلے سے میں نے باتیں کر دی، کیونکہ وحید الدین خان صاحب کا بھی پڑھا ہے، غامدی صاحب کا بھی پڑھا، مگر افسوس ہے کہ ہر ایڈیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اب اس سے رجوع کر لیا۔ بھائی رجوع ٹھیک ہے کہ آدمی کے علم میں ترقی، مگر اس طرح کی ترقی کہ پورے قرآن کو ہی بدل دیا جائے، قرآن سے پہلے کچھ ساری عمر نظر آئے، چھاپا جائے، تفسیریں لکھی جائیں، استاد امام لکھیں، فریضہ اقامت دین دعوت دین اس کا طریقہ کر، بعد میں اچانک پینترا بدل دیا جائے، یہ رجوع نہیں نہ یہ علمی کوئی نہ تبدیلیت بالکل۔ یہ کہنا چاہیے کہ باطن کی خرابی اللہ مجھے اور غامدی صاحب سب کو بچائے، اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے جو شرور انفسنا سے ہمیں بچائیں۔ اللہ کو اگر ماننا ہے، رسول پر ایمان لانا، اس کا کی پیروی کرنی، تو اس میں صرف نمازیں روزے اخلاق نہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں میدان جنگ میں جہاد ہے، اس میں قانون سازی ہے۔ تو یہ 5-6 سوال اصل میں ایک ہی، اور جو یہ سوال بھی تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہوئی، میں نے آپ سے عرض کری کہ ضابطہ حیات مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ دین ہر شعبے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ باقی وہ رہنمائی اس طرح کی نہیں کہ ایک ایک بات میں ہمیں ذکر دیا، اس کے 2 حصے کر دیے کہ ایک حدود ہیں آخری کہ ان کے اندر رہنا، عورتیں مرد الگ الگ رہیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھے تاڑ کر، ایسی چیزیں جو بدکاری کی طرح لے جاتی ہیں ان سے بچیں۔ باقی اس کے اندر رہتے ہوئے کہ لباس کس طرح کا سلائیں، وہ بھی کہہ دیا کہ باریک نہ، عورتوں چاند جو ہے نا وہ پابندیاں اس کے اندر چھٹی ہے، میں قمیص پہنوں دوسرا شرٹ پہنے، کوئی پینٹ پہنے، کسی علاقے میں کوئی سب اسلامی ہیں اگر وہ حدود ہیں ان کے اندر ہے۔ اور اجتہاد ہی اس کی دلیل ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ الٹا ہے، مکمل ضابطہ یاد کا مطلب ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ایک جزیہ ایک ڈیٹیل لکھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں۔ قانون صرف یہ کرے گا کہ بنیادی اصول سمجھا دے گا، پھر عدالت نے اور قاضی اور علماء ان کی روشنی میں اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور رسول اللہ کے بعد اگر حجت تمام کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے، جو بعد میں امتیں پیدا ہوئی ہیں ساری قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گی کہ پیدا کے لیے رسول اللہ نبی بھیجے کہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ کر سکے۔ اب ہمارا تو بہانہ ہے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے، امت نے ویسے فریضہ دین چھوڑ دیا، تیری کتاب نے بتایا کہ چند باتیں اور اخلاق جو نا اس کو اپنا لو جنت میں چلے گو، وہ کام چھوڑ بیٹھے، نبی بند کر دیے، ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ آپ بھی بتائیں اللہ کس منہ سے ان کو سزا دے گا؟ اس لیے امت جو ہے نبی کے بعد اس کی قائم مقام ہے، ایک مسلمان پابند ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کوئی غیر مسلم جنت کی طرف آنے کی بجائے بھٹک جائے، تو مسلمان ایسے کام کرتے۔ تو یہ فریضہ اقامت دین سمجھیں، وحید الدین خان کہیں جو کرے سب اللہ پناہ دے، غلط راستے پر امت کو چلا رہا ہے، ذمہ داری ہے ہماری، ہم بری نہیں ہو سکتے عدالت میں قیامت کی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ کوئی غیر مسلم بتایا کہ ہم نے اس تک دین نہیں پوچھا۔ اس لیے قولی شہادت، پھر عملی شہادت، اس کے بعد نا ایک نمونہ کی شہادت، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ ساری باتیں استاد امام امین حسن اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں بیان کر دی ہیں کہ یہ سب شہادت میں آتی ہیں کہ ایک نمونہ قائم کرے پورا۔ تو فریضہ اقامت دین سمجھ لیں یہ دین سارا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی حصہ ہے، توحید اسی میں ہے، رسول کی اطاعت اسی میں ہے، آخرت کی عدالت میں ہمارے بری ہونے کا مدار اس پر ہے، اور دین کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں۔
آیات اور حدیث جانوں میں کوئی یہ تقید نہیں، کہیں نہیں کہا گیا کہ حضور اور مسلمانوں تک تھا، نہیں آیتوں نے صاف کہا سورہ نساء میں کہ اے مومنو دین کو قائم کرنے والے بنو اور پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان کرو۔ یہ قرآن کی نصوص ہیں۔ اب ان کے اندر تبدیلی اور اس کی تخصیص کے لیے اس دور میں تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا بھائیوں کی بات ٹھیک ہے، سارا قرآن ہی اس دور کے لیے تھا، پھر کیا بنائیں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کشتا اس میں اضافہ کر مولانا ایک کر لیں۔ مولانا ایک کوشچن ہے یہاں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بل کس کا مطلب ہے کہ درمیان والی امت یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے نا وہ بنی اسرائیل اور کفار کے درمیان والی امت سمجھ کٹ کر آ رہی ہے۔ محترم زاہد صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی یہاں، کٹ کٹ کر آ رہی، اس بات میں نہیں سمجھ کٹنگ میں آئی۔ ہے تو انٹرپشنز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ کائنڈلی اپنا سوال لکھ کے بھجوا دیں اسکائپ پر، ہاں، تو میں وہ اسے پڑھ کے پھر مولانا کے سامنے بتا بیان دیں۔ کر دوں گا۔ اس میں مولانا حضرت نعمان بن بشیر رضی یہ جو اللہ میں تعالیٰ نے عنہ سے باتیں کی ہیں اقامت دین کے بارے میں اور دین کے مکمل ضابطہ حیات، اس کے بارے میں اگر کوئی رہ گئی یہ بات ہے اتنا جو واضح نہیں ہو سکی، بے شک اس کو پوچھ لیں، اب اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے۔ ویسے میرے خیال کے مطابق بات میں نے نا کوئی ادھوری نہیں چھوڑی، بالکل سمجھا دیا کہ دین عربی میں کس کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا کیا، عبادت ہے کیا، صرف نماز روزے یا پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جہاں آتا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا میں نے کہا نہیں تھا بنی آدم کے شیطان کی عبادت نہ۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا؟ ہر آدمی تو اس پر لعنت بھیج رہا، مگر اللہ نے کہا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، تو پتہ چلا حکم ماننا، اگر کسی کی مرضی کے مطابق آدمی چلتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ غیر اسلامی حکومتوں میں رہتے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ وہاں سے ہجرت ممکن ہو تو وہ بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پھر صحابہ مکہ میں تھے کہ یہ کیا زندگی فی ما کن، یہ کیسا اسلام تھا کہ ایک علاقے میں اسلام چل ہی نہیں رہا تو وہاں بیٹھے رہے، یہ بغیرتی کی زندگی، ایمان اور نظام پر رکھتے تھے، رہے دوسرے کی طرح سا۔ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو اس علاقے میں بے بس تھے، فرمایا لم تکن ارض اللہ سے زمین تنگ ہو گئی تھی، فتحاضر اصحاب کہف کی طرح غاروں میں چلے جاتے، مسلمان کہلاتے ہو، اللہ کے بندے بنتے ہو، حکم غیر اللہ کا چلتا ہے، تم سکون سے رہتے ہو کہ نماز روزہ ہو رہا ہے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا نماز روزہ بھی پھر نہیں بچتا، نظام تعلیم اور ذرائع جو ہوتے ہیں اور ویسا سارا معاشرہ اور حکومتیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اس ڈھب پر لے آتی ہیں کہ جو تہجد گزار ان کی پوتیاں پھر ڈانس کرتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے عقل کی نا آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، الناس والا دین ملوکم، ٹھیک لوگوں نے کہا کہ لوگ اسی چال پر چل پڑتے ہیں جو حکمرانوں کی ہوتی ہے، حکمرانی سے جو آنکھ بند کرتا نہیں حکومت جو مرضی کرتا رہا بس ہم نے دین پر چلنا، وہ ایسا ہی بیوقوف آرام کا جیسے ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی لے جا رہا گنگا کو اور حاجی پیچھے بیٹھے ہوئے دعائیں کریں مکہ میں پہنچا دیں، میں مکہ کیسے پہنچیں گے؟ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہو تو لے جا رہا گنگا کو۔ تو خدا کے لیے دین کو مسخ نہ کریں، اقامت دین کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ اس کو ختم کرنے کے بعد اس امت کی کوئی ضرورت نہیں، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ نمونہ دینا، کیا یہ خیر امت اور امت وسط ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے جو اسلام پر ہو رہا، چھوٹی تبدیلی نہیں، ایک ایسی تبدیلی پورا دین اس میں نہ برباد ہو جائے گا، مسلمان جو ذلیل ہونے پر مطمئن ہو جائیں گے، جوتے کھاتے رہیں گے، کافروں کے زیر سایہ رہیں گے، اور یہ کہیں گے اقبال کی زبان میں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے سلام ہے آزاد، توبہ توبہ توبہ۔ اور ان میں سے کوئی بات میرے علم کے مطابق ایسی نہیں، غامدی صاحب کا میں نے لٹریچر پڑھا، اللہ نے سلامت رکھے، وہ سب باتیں جانتے ہیں، جس کو انہوں نے پورے زور سے بیان کیا اپنی کتابوں میں، مگر بعد میں تبدیلی کر دیں۔ تبدیلی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے کہ لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں، حکومتیں خوش ہوتی ہیں، تو یہ باتیں نہیں درست۔ اللہ ہمیں بھی ان کو بھی شرور نفس سے اور بالکل سیئات اعمال سے بچائے اور صحیح دین پیش کرنے کی توفیق۔ یہ تو مسلمان پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، اور جو بات مکمل ضابطہ حیات کی وہ بھی سب کے ذہن میں واضح ہے کہ مکمل یہ نہیں کہ ایک ایک سوال کا جواب لکھا ہوا، ہر معاملے میں ایسے اصول دے دیے گئے جن سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے معاشی نظام کے بارے میں سمجھ اتنی بات کہہ دی لیکن آج پونا دولتم بین الرجال کہ دولت جو ہے صرف غنیوں میں نہ گھومتی رہے، سارے معاشرے میں یہ خون جانا چاہیے۔ کیسی بات ہے؟
اب اس کے لیے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حکومت نئے ٹیکس لگائے ہیں، ان پر اور ٹیکس لگائے، ایسا نظام جس سے دولت امیروں سے غریبوں کی طرف چلے۔ بس قرآن کا حکم اگر کہہ دیتا دو چار باتیں تو معاشرہ مجبور ہو جاتا بیچارہ۔ اب کھلی چھٹی ہے، فری ہینڈ ہے علماء کے پاس اور حکومتوں کے پاس، نیت نیک ہو، صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہو تو حضرت عمر رضی کی طرح ساری دولت بھی ان کی ضبط کر لینا اور قرضے اتار دیں، دین میں بالکل جائز۔ المحلہ میں ابن حزم نے یہ باب ایک باندھا کہ امت مر رہی ہو، ملک تباہ ہو رہا، غریب بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جو دولت کی 25 کروڑ اور اتنے ارب لے کر بیٹھے ہو، کیا اسلام ہے یہ؟ تو اس لیے مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ کوئی دائرہ جو ہے نا، تجارت والے کہ نہیں تجارت میں ہمیں چھٹی ہے، اس میں اسلام نہیں کچھ رہا، ہم مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، وہاں جائیں گے تبلیغی سفروں میں، جو چاہیں تجارت میں کریں، نہیں، تجارت ہو حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھا نہ، اس کے لیے بھی ضابطے، زندگی ساری کے لیے ضابطے، یہ ہے مکمل ضابطہ ہے۔ باقی جو ہے نا کہ اس میں حرف لکھا ڈیٹیل نہیں، اصول سمجھا دیے گئے جو انشاءاللہ پوری زندگی رہنمائی کریں۔ اور علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال سے نیا مسئلہ کو پیش آتا ہے، اجتہاد محل کر قرآن و سنت سے ہی، وہ اجتہاد جو ہے نیا دین نہیں، قیاس اور اجتہاد جو ہے نا وہ جو ہے مضر لا مثبت، نئی چیز نہیں کوئی نکالتا، جو قرآن حدیث میں اس میں ہی غوطہ مارنے سے پتہ چل دیتا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ بات آتی تو آپ اس کا یہ فیصلہ کریں۔ بڑی ذمہ داری کا کام۔